السلام علیکم ناظرین۔ میں نے جیسے بتایا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم نفسیاتی اور دماغی امراض کی طرف بڑھیں گے، تو آج جس چیز کے بارے میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ایک بڑوں کی بیماری ہے، جس کی وجہ سے سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے اور سارے گھر کے لوگ جو ہے اپنے کام کاج سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور ان کی جو ڈے ٹو ڈے کام جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس میں ان کو بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ وہ ہے بڑھاپے میں بھولنے کی بیماری، جس کو ہم ڈیمینشیاز کہتے ہیں، سینائل ڈیمینشیاز کہتے تھے۔ سینائل ڈیمینشیا عام طور پہ کہا جاتا، سینائل سے مطلب ہے کہ بڑھاپے میں جا کے جو بیماری ہوتی ہے اس کو ہم سینائل ڈیمینشیا کہتے ہیں۔ تو اس میں عام طور پہ جو بیماری شروع ہوتی ہے وہ عموماً جو ہے زیادہ تر وہ 65 کی ایج میں جا کے یا آہستہ آہستہ بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی ویریشنز ہیں، کہ دفعہ 65 میں شروع ہوتی ہے، کہ دفعہ لیٹ شروع ہوتی ہے، جلدی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی فکس وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یوزلی جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ 65 ایج میں بھولنے کا عمل کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھولنے کا عمل کئی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ویسکولر النیسز ہیں، جو آپ کے خون سپلائی کرتی ہیں، اس میں شوگر آ جاتی ہے، بلڈ پریشر آ جاتا ہے، اس سے جو ہے آپ کے جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے آرٹریز کی جو برین میں جا رہی ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، یا وہ جو ان کا لیومن جو ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی جو پوری طرح دماغ کو نہیں جا رہی ہوتی، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی برین کی بیماری آ جاتی ہے جس میں یا ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس۔ اس میں جب وہ بیماری سے اس سے نکلتا ہے، بے ہوشی سے، تو اس کو یادداشت کا عمل جو ہے اس کا کم ہو جاتا ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سب سے کامن بیماری جو ہے ویسے اس میں ایک لیوی کی باڈی ڈیمینشیا بھی آتا ہے، اس میں فرنٹو ٹیمپورل ڈیمینشیا بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ دو اور ایسی بیماریاں ہیں جس میں بھولنے کا عمل ارلی ایج میں شروع ہو جاتا ہے، اس میں ہنٹنگٹن کوریا اور پکس ڈیزیز ہے۔ اس میں بھی ارلی ایج میں 40s میں 50s میں یہ بیماری ہوتی ہے، اور اس میں بھی بھولنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو سب سے کامن جس کو ہم الزائمرز یا الزیمرز ڈیزیز کہتے ہیں، یہ اٹس ویری کامن، کیونکہ یہ 75 لوگوں میں یہ الزیمرز بیماری جو ہے یہ ہوتی ہے۔ تو ایک یہ سائنٹسٹ کے نام پہ جو ہے نا، شاید جرمن کا سائنٹسٹ کا، اس کے نام پہ اس بیماری کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ 75 لوگوں میں ہوتی ہے۔ یہ ایجنگ ریلیٹڈ جو ہے، عمر کے ساتھ ساتھ جو انسان کی دماغ کے جو برین کے سیلز ہیں وہ ڈی جنریشن میں چلے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں، اس سے دماغ کے جو نیورونز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں، اس سے انسان جو ہے نا وہ بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں آج میں بات جو کروں گا میں آپ سے مینلی جو ہے نا الزیمرز ڈیزیز کی کروں گا، کیونکہ یہی جو بیماری ہے نا یہ عام کامن بیماری جو ہے یہی پائی جاتی ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ 65 ایئرس سے جو ہے نا یہ شروع ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ شروع میں لوگ جو ہے وہ اس میں چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، اس میں جو چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں رکھ کے بھول جانا، کچھ چیز یاد نہ رہنا، اور کچھ جو ہے وہ چیزوں کو یاد نہ رکھ پانا، اور اس پر عمر میں لوگ عام طور پہ وہ ڈائری میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنی، لیکن ایج کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا اس میں دو چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کے جو فنکشن ہیں، کوگنیٹو فنکشنز ہم کہتے ہیں، اور دوسرا بیہیویئر ڈس آرڈرز اس میں نمایاں ہوتا ہے۔ کیونکہ دماغ میں جو عمل چل رہا ہے وہ تو عام لوگوں کو، گھر والوں کو، ملنے جلنے والوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو زیادہ محسوس ہوتا ہے وہ بیہیویئر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
کپڑے صحیح نہ پہننا، الٹے پہن لینا، ٹھیک ہے نا جی. اور باتھ روم جانا تو وہاں سے نکلنے میں ٹائم لگانا، یا بیٹھے بیٹھے وہاں پہ ان کو یہ بھول جانا کہ میں بیٹھا ہوں تو میں نے باہر بھی نکلنا ہے. یا پھر اس کے جو اپنے کنسرنز ہوتے ہیں کپڑوں کے، جوتیوں کے، اس کو زیادہ کرنا. وری اس میں آ جاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وری کرنا، اور بچوں کو بار بار ایڈوائز کرنا، بچوں کے بارے میں بار بار پوچھنا کہ وہ ہیں یہ نہیں ہیں، کہاں گئے ہیں. تو اس میں اریٹیشن اور فرسٹریشن بھی آ جاتی ہے، غصہ بھی احساس آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کوپ نہیں کر پاتا نا، وہ جو کسی چیز کہنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں جو آ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ اس کو ڈسکرائب کر سکے. تو پھر یہ ہے کہ وہ غصے کی حالت میں آتا ہے، یا فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، یا زور سے بولتا ہے کہ میں آپ سے وہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن وہ الفاظ نہیں مل رہے ہوتے. تو اس لیے جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا جی ہو گئے، یہ سٹھیا گیا ہے، تو ان کو غصہ زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے. تو سٹھیا جانا جیسے ہم کہتے ہیں کہ 60s میں سٹھیا جانے سے یہی ہے کہ 60s میں جا کے یہ عمل شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. لیکن یہ فطرت کی ویریشنز ہے. میں بتاؤں نا کہ بعض لوگوں کو میں نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے، وہ 80s میں 90s میں ہے، یعنی کہ ان کی یادداشت جو ہے بڑی ایکسیلنٹ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے قدرت کا جو عمل ہے اس میں کب شروع ہوتا ہے، کب یہ فطرت اور نظام کو ہی پتہ ہے کہ اس کا یہ کیسے اس کے ساتھ پہ جو اس کی دوسری النیسز میں نے بتایا، بلڈ پریشر، شوگر اور کچھ اور اس قسم کی بیماریاں ادویات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو بھولنے کا عمل جو ہے وہ جلدی شروع ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات بزرگ جو ہیں وہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے نام بھول جاتے ہیں، ان کی پہچان بھول جاتے ہیں، ان کے مختلف نام، بڑے کو چھوٹا، چھوٹے کو بڑا، سب سے چھوٹے کو سب سے بڑا. بعض اوقات میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں وہ میل جو ہے وہ اپنی بیوی کو ماں کہنا شروع کر دیتا ہے، اور بیوی جو ہے وہ خاوند کو باپ کہنا، ابو جی شروع کر دیتی ہے. تو یہ میں نے پریکٹیکل چیزوں میں دیکھا ہے. اور بیہیویئرز میں یہ ہے کہ پھر ان کی جو پرسنل اور نفسیاتی ہائیجین ہوتی ہے اس کا خیال نہ رکھنا، کپڑوں کا خیال نہ رکھنا، بعض اوقات کپڑے چینج کرتے ہوئے، جس میں یہ جو ایگزیبیشن ایک رکاوٹ ہوتی ہے نا، ایگزیبٹ بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ لاشعوری طور پہ یا انکانشیس میں، ہمارے سب کانشیس میں وہ چیزیں چیک ہوتا ہے، وہ ان کا ختم ہو جاتا ہے. اور وہ ایسی چیزیں جو کہ اپنے جو ممنوع ہیں ہمارے کلچر میں، جو کہ اپنے عزیزوں چھوٹے بڑوں میں وہ کو ایگزبٹ کرنا منع ہوتا ہے، اور کلچر اور ریلیجن ہمارے فیملی نارمز ویلیوز کا اجازت نہیں دیتی، تو ان کو خبر نہیں رہتی. وہ بغیر کپڑوں کو بھی باہر نکل آتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا کپڑا پہنا ہوا ہے، کون سا کپڑا نہیں پہنا ہوا. اس کے بعد پھر جو ان کا نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، رات میں اٹھ کے وہ گھومتے پھرتے رہیں گے کسی کمرے میں، کبھی کسی کمرے میں. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میرا کمرہ کون سا اور میں نے کہاں جا کے سونا ہے. باتھ روم کی بجائے کسی کمروں میں باتھ روم ڈھونڈتے پھریں گے. کچن میں جائیں گے تو وہاں پہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے وہاں وہ ماچس پڑی ہے یا ایسی چیز پڑی ہے، اس پہ بس وہ جلا کے کہیں خدا نخواستہ آگ لگ جائے وہاں پہ. تو یہ مسئلہ، یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کھانے پینے کا ہوتا ہے، کہ ان کو کھانے پینے کا کچھ سمجھ نہیں آ جاتی کیا چیز کھانی ہے، کیسے کھانی ہے. کھانا پینا جو ہے نا ان کا بڑا مشکل ہوتا ہے. لوائقین کے لیے وہ ہمارے ہاں بزرگوں کی عزت ہے، ہمارے ہاں وہ اولڈ ایج ہومز نہیں ہیں، نرسنگ ہومز نہیں ہے. میں تو اسلام میں ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہو پاتا. یا تو سب اپنی نوکری چھوڑ دیں، گھروں میں بیٹھ جائیں اور بزرگ کی لک آفٹر کریں، یہ باری باری ان کی کریں. لیکن اس میں اتنی اریٹیشن دوسری انسان میں پیدا ہوتی ہے، وہ ایک ہی چیز کو اتنی بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے مشکل، ہر وقت جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر خوراک کی بات ہو گئی، پھر گھر سے باہر نکلے تو وہ گھر بھول گئے کہ ہمارے گھر کا دروازہ کون سا ہے. پتہ چلا محلے کسی اور گھر میں گھس گئے، جا کے ایسی جگہ نکل گئے انہیں محلے کی سمجھ نہ آئی، اور باہر شہر کی طرف نکل گئے اور چلتے ہی چلے گئے. تو پھر ان کو گھر کا نمبر، محلہ کچھ یاد نہیں ہوتے. اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو ریسنٹ میموری ہے،
جو کچھ کھایا پیا ہو یا کوئی دن کا کام کیا ہو یا ریسنٹ میموری جو یہ جو چھوٹے جلدی ہم 2-4-5 دن میں وہ ان کو بالکل یاد نہیں رہتی، اور ان میں یہ ہے کہ ان کی ریموٹ میموری ہے نا، پرانی یادداشتیں، پرانے قصے کہانی، تو وہ ان کو بعض اوقات یاد ہوتے ہیں۔ اور اکثر یہ ایسے لوگ یہی کہتے رہتے کہ مجھے اپنے گھر لے چلو، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ تو یہ علامات میں نے آپ کو بتایا کہ انیشیل علامات میں یہی ہوتا ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ الفاظوں کو کہنا چاہتا ہے لیکن اس کو جو وہ الفاظ ملتے نہیں ہیں بتانے کے لیے۔ یہ بھی ایک بھول کی قسم جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، تو انسان اریٹیٹ ہوتا ہے، اس سے گھبراتا ہے۔ تو اس کے لیے جتنی جلدی تشخیص ہو جائے تو ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے کہ وہ سائیکیٹرسٹ کو یا نیورولوجسٹ کو دکھائے۔ سائیکیٹرسٹ کا ہی ہوتا ہے، میرے کو بیہیویئرز ایشوز ہوتے ہیں، تو اس میں چند ایک ادویات آتی ہیں، 5-6 ادویات ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ اس میں آپ نا ٹریٹ کرنا جو ہے ٹریٹ نہیں کر سکتے آپ ان کو، کیونکہ اٹس اے ڈیجنریٹو پروسیس۔ دماغ کے جو سیلز ہیں وہ ڈے بائی ڈے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جلدی مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر اس کے جو ڈیوریشن ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ جلدی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ ہم نے الزیمرز پیشنٹس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کو اپنی ان جگہوں پہ لے کے جانا جہاں ان کی پرانی جگہ ہے، یا دوستوں میں یا کتابوں میں مصروف کرنا، یا ان کو ڈیفرینٹ ایکٹیویٹیز بیسڈ جو ہے ان کی وہ چیزیں کرنا۔ لیکن انفارچونیٹلی میں پھر کہوں گا کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے موجود، اور میں نے کوئی 5-7 سال پہلے میں ایک منسٹر کے پاس گیا تھا، ہیلتھ منسٹر کے پاس اور سوشل ویلفیئر والوں کے پاس۔ انہوں نے کہا جی ہم تو ابھی بچوں سے شروع ہوئے ہیں، آپ ہمیں بڑھاپے میں لے کے جا رہے ہیں، تو اپنا کوئی انتظام تو نہیں کر رہے۔ میں نے کہا میں اپنا بھی کر رہا ہوں اور آپ جیسے لوگوں کا بھی کر رہا ہوں، تو اس لیے اس پہ یہ چھوٹے بڑے اور ایڈلٹ اور اس کا دیکھیں، آپ دیکھیں بیماری کی نوعیت کیا ہے اور اس میں سوسائٹی کیسے سفر کرتی ہے۔ بچے بھی ہمیں پیارے اتنے ہی پیارے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ اتنی ہی ہمیں ضروری ہے تاکہ بڑے ہو کے اچھے شہری بن سکیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہو گئے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، آپ کو دیکھ بھال نہیں کر سکتے، ان کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں اور کہاں ہیں، تو ان کی دیکھ بھال بھی جو ہے، ان کی خوراک، ان کی جو سیکنڈری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، اس سے انفیکشنز وغیرہ کی یا بیڈ سورس کی یا اور پرابلم، یورین اور جو ان کا سٹول وغیرہ ہے وہ اوپر پاس کر دیتے ہیں، اس سے ہائیجینک پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو مینٹین کرنا، ان کے ہائیجین کو مینٹین کرنا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ جاب۔ تو اس لیے یہ اس پوری فیملی جو ہے وہ انتہائی، کیونکہ میں تو سائیکیٹرسٹ ہوں، مجھے مریض روز دیکھنے پڑتے ہیں، اور ان کے لواحقین جو ہیں وہ بزرگ کے پیار کی وجہ سے بھی اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جی کیا کریں ان کے لیے، ہمیں بھی ساری رات جاگنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ گھومنا پڑتا ہے، اور گھر سے باہر ہمیں نکلنے کے لیے ہم ان کو کوشش کرتے ہیں نہ نکلیں، کیونکہ نکلیں تو پھر یہ گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مینجمنٹ میں آتی ہیں، یہ سکیلز جو ہے اس میں بہت سے ہمارے سائیکیٹرسٹ کے علاوہ اور بہت سے جو فیلڈز ہیں ان کو انوالو ہونا پڑتا ہے، اور ان کو وہ سکیلز اور ان کے جو ٹاسکس ہیں ان کو وہ سکھانے پڑتے ہیں تاکہ وہ اس میں مشغول رہے، اور تاکہ وہ دوسروں کے لیے بہت زیادہ زحمت کا باعث نہ بنے، اور ان کے لیے جو نرسنگ ہومز ہیں، جو ٹریننگ سینٹرز ہیں، جہاں پہ یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں وہاں جا کے ان کی مدد کرتے ہیں اور انہیں سکھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت بھی اور این جی اوز بھی اور ہم لوگ بھی سائیکیٹرسٹ بھی مل جل کے کوشش کریں اور ان کے لیے کوئی اچھا انتظامی ڈھانچہ بنائیں تاکہ یہ سکھی زندگی اور آخری عمر میں آرام کی زندگی گزار سکے۔ اللہ حافظ۔